پا دینے والے اس واقعے نے تمام مسلمانوں کو پھر اشتعال میں لانے کی کوشش کی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں پیش آنے والے اس واقعے نے مسلمانوں کو اب یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر سویڈن میں ہی کیوں ایسی سرکشی بار بار دیکھنے کو مل رہی ہے، اور لا قانونیت کی انتہا تو یہ ہے کہ سلوان مومیکا نامی ایک شخص عید کے دن مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مسلمانوں اور قرآن پاک سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے اس کی بے حرمتی کی اجازت طلب کرتا ہے، اور اجازت مل جانے پر وہ سرعام قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کرتا ہے۔ وہاں کھڑے قانون کے رکھوالے تماشائی بنے کھڑے رہتے ہیں۔ جو واقعہ وہاں رونما ہوا وہ کچھ یوں ہے کہ 200 کے قریب لوگوں نے 2 اشخاص کو یہ فعل کرتے دیکھا، اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے اس فعل کی مخالفت کی، جبکہ پولیس نے ایک شخص کو پتھر مارنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا۔ سویڈن کی پولیس نے اس سے پہلے 2 بار قرآن شریف کے خلاف احتجاج کی درخواست مسترد کی تھی، مگر عدالت نے اسے آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دیتے ہوئے پولیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ مسجد کے ڈائریکٹر امام محمود خلفی نے بدھ کو پولیس کی جانب سے عید کے دن دی جانے والی اجازت پر افسوس کا اظہار کیا۔ خلفی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، مسجد نے پولیس کو مشورہ دیا تھا کہ کم از کم اس احتجاج کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، اور اس کی گنجائش قانون میں موجود تھی، مگر پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ خلفی کے مطابق ہر سال اس مسجد میں عید کی نماز کے لیے 10,000 کے قریب نمازی آتے ہیں۔ ترکی نے رواں سال جنوری کے آخر میں سویڈن کے ساتھ اس کی نیٹو میں شمولیت پر جاری مذاکرات اس وقت روک دیے تھے جب سویڈن کے ایک انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان نے اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے قریب قرآن شریف کو نظر آتش کیا تھا۔ اس سے پہلے سویڈش پولیس نے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ مقدس کتاب جلانے سے منسلک حفاظتی خطرات اس نوعیت کے نہیں تھے جو موجودہ قوانین کے تحت درخواست کو مسترد کرنے کے فیصلے کا جواز پیش کر سکیں۔ سویڈن عید کے روز مسجد کے باہر قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا گیا۔ پولیس نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے امن برقرار رکھنے کے لیے ملک بھر سے نفری طلب کی ہے۔ AFP سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک شہری نے عید کے موقع پر جامع مسجد کے باہر پولیس سے اجازت ملنے کے بعد قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے جلا دیا۔ 200 کے قریب لوگوں نے 2 اشخاص کو یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا، اور وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے اس فعل کی مخالفت کی، جبکہ پولیس نے ایک شخص کو پتھر مارنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ سویڈن کی پولیس نے اس سے پہلے 2 بار قرآن مخالف احتجاج کی درخواست مسترد کی تھی، مگر عدالت نے اسے آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دیتے ہوئے پولیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ مسجد کے ڈائریکٹر امام محمود خلفی نے بدھ کو پولیس کی جانب سے عید کے دن دی جانے والی اجازت پر افسوس کا اظہار کیا۔ خلفی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مسجد نے پولیس کو مشورہ دیا تھا کہ کم از کم اس احتجاج کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، اور اس کی گنجائش قانون میں موجود تھی، مگر پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ خلفی کے مطابق ہر سال اس مسجد میں عید کی نماز کے لیے 10,000 کے قریب نمازی آتے ہیں۔ ترکی نے رواں سال جنوری کے آخر میں سویڈن کے ساتھ اس کی نیٹو میں شمولیت پر جاری مذاکرات اس وقت روک دیے تھے جب سویڈن کے ایک انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان نے اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے قریب قرآن شریف کو نظر آتش کیا تھا۔ اس سے پہلے سویڈش پولیس نے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ مقدس کتاب جلانے سے منسلک حفاظتی خطرات اس نوعیت کے نہیں تھے جو موجودہ قوانین کے تحت درخواست کو مسترد کرنے کے فیصلے کا جواز پیش کر سکیں۔ قرآن شریف نظر آتش کرنے کی منصوبہ بندی، 5 افراد بیلجیم سے ملک بدر۔ سویڈن قرآن مجید کی بے حرمتی پر سعودی عرب کی مذمت۔ سویڈن اور فن لینڈ نیٹو رکنیت کی ہاتھ نہ آنے والی ٹرکش آئس کریم۔ اسلام 360 ایپ قرآن اور احادیث کا سرچ انجن۔ تاہم جنوری میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر مسلمانوں کی مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کے نتیجے میں کئی ہفتوں تک مظاہرے ہوئے۔ ترکی میں سویڈن کی مصنوعات کے بوائے کا مطالبہ کیا گیا اور سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کی کوشش کو دھچکا لگا۔ ماضی میں اس طرح کی کارروائیوں سے دنیا بھر میں پرتشدد مظاہروں نے جنم لیا تھا۔ پولیس نے دلیل دی تھی کہ جنوری کے احتجاج سے سویڈن حملوں کے لیے ایک بڑا ہدف بن گیا تھا۔ بدھ کے مظاہرے کی درخواست اسی فرد نے دی ہے جن کی سابقہ درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے امن برقرار رکھنے کے لیے ملک بھر سے نفری طلب کی ہے۔ AFP کے مطابق بدھ کی صبح پولیس کی متعدد کاریں مسجد کے قریب کھڑی تھیں۔ سویڈن کے سیاستدانوں نے قرآن شریف کو نظر آتش کرنے پر تنقید کی تھی، لیکن آزادی اظہار کے حق کا بھی ڈٹ کر دفاع کیا ہے۔ سعودی عرب نے سویڈن میں ایک انتہا پسند کے ہاتھوں قرآن شریف کے نسخے کو نظر آتش کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا، یہ نفرت انگیز اور بار بار کی جانے والی کارروائیاں کسی بھی جواز کے ساتھ قبول نہیں کی جا سکتی جو واضح طور پر نفرت اور نسل پرستی کو ہوا دیتی اور رواداری، اعتدال پسندی اور انتہا پسندی کو مسترد کرنے کی اقدار کو پھیلانے کی بین الاقوامی کوششوں سے براہ راست متصادم ہونے کے علاوہ لوگوں اور ریاستوں کے درمیان تعلقات کے باہمی احترام کو مجروح کرتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سویڈن کی ٹوٹل آبادی کا 10% حصہ مسلمانوں کا ہے اور یہ بات وہاں کے یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اشتعال میں لانے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسی بے حرمتی وہیں کی جا رہی ہے جہاں مسلمان کمیونٹی موجود ہے۔ ایسا واقعہ پہلے جنوری میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے کیا گیا اور اب مسجد کے باہر تاکہ مسلمان اشتعال میں آئیں تو پھر خانہ جنگی شروع کی جائے یا مسلمانوں کو سویڈن سے نکال دیا جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کے اوراق کو شہید کیا گیا ہے قہر الہی ضرور نازل ہوتا ہے، لیکن جو حشر ایسے ملعون لوگوں کا ہوتا ہے اسے سرعام دکھانے سے گریز کیا جاتا ہے یا پھر ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا سے ختم کر دی جاتی ہیں کہ کہیں لوگوں کا ایمان پختہ نہ ہو سکے کہ بے شک اللہ اپنے کلام پاک کی حفاظت بخوبی جانتا ہے۔ سلوان مومیکا نامی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا تھا لیکن پھر خود کو آزاد مذہب میں شامل کر لیا اور یہ عراق سے مائیگریٹ کر کے سویڈن آیا تھا۔ ایسے واقعات کو سویڈن میں فروغ دینے کا مقصد وہاں پر رہنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت کے دبے جذبات کو ابھارنا ہے اور مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرنا ہے تاکہ عالمی جنگ قائم ہو سکے۔ لیکن افسوس کا مقام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے بڑا احتجاج جو اس واقعے کے خلاف کیا گیا ہے وہ سب سے پہلے کسی بھی مسلم ممالک کی طرف سے سامنے نہیں آیا بلکہ روس کی طرف سے سخت مذمت کی گئی ہے کہ اسلام ایک بہت بڑا مذہب ہے اور کسی کے مذہب کی یوں تذلیل کرنا اخلاق کے خلاف ہے۔ کاش کہ ان آواز اٹھانے والوں میں مسلمان ممالک کا نام بھی سر فہرست آتا تو دل کو اتنا افسوس نہ ہوتا۔ شاید ہمارے ضمیر سو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔